نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق گزاریں، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چند سالوں کی مہلت دی ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ 2 روزہ زندگی ہمیں دی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں آخرت کی طرف منتقل ہو جانا ہے اور وہاں پر دنیا میں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور دنیا میں ہم نے جیسی زندگی گزاری ہوگی آخرت میں ہمیں ویسا ہی بدلہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز 2-4 کی طرح بالکل کھول کر بیان کر دی ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی بہت بہتر ہوگی، یہاں تک کہ اسے جنت ملے گی. اور جنت کی تمام تر صفات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کر دیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو شخص دنیا میں شرک و کفر پر زندگی گزارے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پیروی نہیں کرے گا، جب اس شخص کا انتقال ہوگا، جب وہ شخص اس دنیا سے جائے گا، تو وہاں عذاب کی زندگی اسے گزارنی پڑے گی، اور آخر کار اسے جہنم میں داخل ہونا پڑے گا. اور جہنم کی جو مصیبتیں ہیں، جہنم کی جو تکلیفیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی بیان کر دیا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جو بالکل 2-4 کی طرح آیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا آخرت پر اتنا پختہ ایمان ہے، اتنا پختہ ایمان ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے جنت و جہنم کو لے آیا جائے، بالکل ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو ہم لوگوں کے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ ہم پہلے سے آلریڈی اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. یہ بالکل 2-4 کی طرح آیا ہے، اور یہ اٹل حقیقت ہے. ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں ان ہاسپٹلوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، آپ چلے جائیے تو اندازہ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے نئے انسانوں کو بھیجتا ہے. اور اس کے بعد آپ ہاسپٹلوں ہی میں چلے جائیے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ دنیا سے روزانہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو اس سوال کے جواب میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے. اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا سے جانا ہے. اب دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں حساب کس کا دینا ہے. یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جواب کیا دینا ہے، کون سے وہ سوالات ہیں جن کا ہمیں جواب دینا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نماز خدا صاحب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے ماتحت وہ نہیں ہے. وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے گاؤں کے بعد جو تیسرا گاؤں ہے اس میں جو لوگ ہیں جن کو آپ نے سمجھا دیا ہے، بجھا دیا، اپنی جو ذمہ داری ادا کر دی ہے، اب وہ لوگ دین پر ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں نیتا ہے، فلاں لیڈر ہے، فلاں تاجر ہے، وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے.
یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے جتنا دین کو جانا، دین کو سمجھا، اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. یہ واضح ہے. معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب ہم قبر میں دفن کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے پڑوسی کا رب کون ہے. وہاں جو فرشتوں کو بھیجیں گے، فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے پڑوسی کا رب کون ہے، اور آپ کے جو دوست ہیں ان کا رب کون ہے، اور آپ کے ایک جاننے والے تھے جن سے آپ سے دوستی ہوئی تھی ان کا رب کون ہے. یہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے جو دوست تھے ان کا دین کیا تھا، اور آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کا دین کیا تھا، اور آپ کے جو ذمہ دار تھے ان کا دین کیا تھا. یہ نہیں قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھوائیں گے. ہاں یہ پوچھوائیں گے تمہارا دین کیا تھا، تمہارا دین کیا تھا، یہ سوال ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم نے اپنی فکر کر لی اور ہم نے اپنا دین درست کر لیا تو یہ سمجھیے کہ پورا معاشرہ درست ہو جائے گا. معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اور فرد کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے. آج دنیا میں جو اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کی انگلی دوسرے کی طرف. میں خود آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. چونکہ بولنے سے اثر ہوتا ہے تو میں اپنی گفتگو اپنے سے کر رہا ہوں. میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. میں 10 منٹ بول رہا ہوں، اس 10 منٹ میں ایک آدمی میری بات پر عمل نہ کرے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے دین کی بات کہی اور کہنے سے میرے دل پہ یقیناً اثر ہو رہا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں جب آپ کو دین کی بات بتا رہا ہوں تو میرے دل کے اندر اثر ہو رہا ہے. کیونکہ جو انسان بات کرتا ہے، آپ گالی دیں گے تو آپ کے اندر ایک نحوست محسوس خود ہوگی. آپ خود قرآن شریف پڑھیے، آپ کے اندر خود محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر ایک نورانیت پیدا ہو رہی ہے. آپ وضو کر کے مسجد میں آئیے، کچھ نہ کریے، خالی بیٹھے رہیے، آپ کے اندر ایک عجیب طرح کا ایک نورانی اور اچھا اور اصلاحی احساس پیدا ہوگا. تو میں خود یہ نیت کر رہا ہوں کہ میں جو بیان کر رہا ہوں اپنے سے بیان کر رہا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ان کی کتابوں میں جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ کسی دین کے رکن پر عمل کرو تو تم اس نیت سے بیان کرو کہ تمہارے بیان کا اثر خود تم میں ہوگا. تو میں اسی نیت سے بیان کر رہا ہوں. تو انسان سے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں، پڑوسی کے بارے میں صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ تمہیں قدرت کی دین کی بات کہہ دینے کی تم نے کیوں نہیں کہی. اگر نہیں کہی ہے تب پوچھا جائے گا، اور کہہ دینے کے بعد اگر پڑوسی نے دین پر عمل نہیں کیا تو نہیں پوچھا جائے گا. اب آپ کو پڑوسی کی برائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پڑوسی ہے کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کسی دن نماز پڑھ لی تو سارے بے نمازیوں کی پول کھول کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ایک دن انہوں نے نماز پڑھ لی. بہت سے لوگ ہیں اگر ایک دن معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز پڑھ لی تو پورا محلہ جان گیا. مہینے میں اگر کسی دن فجر کی نماز میں جاگ گئے تو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ فجر میں دکھے نہیں تھے، آپ فجر میں دکھے نہیں تھے آپ. مطلب یہ کہ ایک دن فجر کی نماز کیا پڑھ لی، ساری نمازیوں کی، ساری جتنے بے نمازی سب کی پول کھول کے رکھے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ اس بات کا احساس کرنا ہے کہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور دین یہ بھی ہے کہ من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے مسلمانوں کے عیب پوشی کی کل قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کی جائے گی. تو ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کرنا ہے یہ سوچ کر کہ ہم سے کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اپنی اصلاح کی فکر کر لیں. اگر ہم نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا. اور اگر ہم نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے رہے تو یاد رکھیے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی، کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپ زندگی پڑھیے، انہیں اپنی اصلاح کی فکر، وہ اپنی اصلاح کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں یہ ٹینشن ہو جاتا تھا کہ ایسا نہیں کہ میں منافق ہو گیا. تو انشاءاللہ ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے اور اس احساس کو اپنے اندر بٹھانا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں مولانا نے کیا کیا، فلاں پردھان نے کیا کیا، فلاں تاجر نے کیا کیا، فلاں وہ جو ایک ہمارے دوست انہوں نے کیا کیا. اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا ہم کو اپنے اعمال درست کرنا ہے اور اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.